اب جب قبر بن گئی برابر تو اب کیا کریں گے؟ اب اس میں پھول چڑھائیں گے، پھول بھی چڑھائیں گے نا۔ اب پھول کو سن لیجیے، صحیح بخاری شریف جلد پہلی، یعنی ایک ایک پوائنٹ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ قرآن کو بعد میں لائیں گے، بعد میں قرآن کو لائیں گے۔ صحیح بخاری شریف جلد پہلی، پارہ پہلا، صفحہ نمبر 64، حدیث نمبر 211۔ طہارت کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی، صفحہ نمبر 51، حدیث نمبر 250، باب نمبر 103، طہارت کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب نسائی شریف جلد پہلی، صفحہ نمبر 501، موت کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے میں سے پاس ہوئے، نکلے تو دو قبروں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو گئے اور کہا صحابہ کراموں کی ہر در کی ڈالی لے آؤ، تو صحابہ کرام بھاگے ہوئے گئے، ہر در کی ڈالی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈالی کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ گاڑ دیا، ایک اس قبر پہ گاڑ دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں سکے، یہ نیا عمل تھا۔ پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو حضور سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک پیساتی چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا تھا، اس بنا پہ عذاب ہو رہا تھا، اور ایک چغل خور تھا، اس بنا پہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو امید ہے کہ جب تک یہ ڈالیاں ہری رہے گی ان کے اوپر عذاب کم رہے گا۔ یہ حضور سے الفاظ ختم ہو گئے۔ اب اس حدیث سے دلیل لی قبروں پہ پھول چڑھانے۔ اب جو بزرگان دین ہیں ان کی قبروں میں عذاب ہے نہیں، یہ آپ کا اور ہمارا یقین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا ان پہ ہری ڈالی چڑھائی، پھر اولیاء اللہ کے مزار پہ پھول چڑھانے کیا مطلب ہے؟ وہاں تو عذاب ہے نہیں، تو جہاں عذاب ہوتا ہے ان کو چڑھاؤ۔ لیکن یہ تو اس لیے جاتے ہیں مزار پہ کہ 3 جمعرات 5 جمعرات یا 7 جمعرات جاؤں گا تو بابا میری مشکل آسان کر دے گا، اور یہ شرک ہے جس کو کل آپ سمجھ سن چکے، سمجھا بھائی میرے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ ان کے اوپر عذاب کم ہو۔ ہم تو کسی کے اوپر پورا درخت رکھ دیں تب بھی کیا ہوگا؟ ہمارے پہ جو عذاب مسلط ہے اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے تو دوسروں کے عذاب کو کیا پتھرے ڈالیں گے؟ ہمارے پر ہی عذاب مسلط اس کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں، دوسرے کے عذاب کو کیا ہٹائیں گے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی جو اس پہ عذاب کم رہے، اور اس سے یہ دلیل لینے لگے، اور یہ کر کے شرک کو شروع کر دیا ان لوگوں نے، سمجھا؟ اب مزار بن چکا، حکومت بن چکے، اب عرس بھی کریں گے، عرس نہیں کریں گے تو آمدنی نہیں ہوگی، سمجھا؟ مشکات شریف جلد پہلی، صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 860، درود شریف کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مذاہب کی جلد پہلی، صفحہ نمبر 299، درود شریف کے بارے میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بنانا، یعنی سب مل کے میلہ مت کرنا، تم میرے پر درود شریف بھیجا کرو، تمہارے درود شریف مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ایسی حفاظت فرمائی کہ عقل حیران ہے۔ جیسے مکے میں لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں اس طرح سے مدینے میں جمع نہیں ہونے دیا جاتا، ایک جماعت جاتی ہے ایک آتی ہے، ایک جاتی ہے ایک جاتی ہے۔ ایک ہفتہ رہنے کا اجازت کہ 40 نمازیں با جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھنے، اس سے زیادہ اگر رہنا ہے آپ کو تو آپ اپلیکیشن کیجئے، منظوری ملے تو رہیے نہیں تو نہیں، سمجھا؟ ایسی حفاظت کی کہ عقل سے باہر کی بات۔ لیکن ہم ہندوستانی ہیں، ہندو صاحبان میلہ کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہم نے نام رکھا عرس مبارک۔ عرس اور مبارک یہ کون سے مجاور پہ وحی اتری تھی بتائیے تو؟ عرس اور پھر مبارک،
یہ کچی مجاورت وہی تو اتری ہوگی نا، بغیر کیسے پتہ چلے کہ مبارک ہے؟ ہم نام رکھے، ہم ہی مبارک کریں۔ ایک لطیفہ سنیے بغیر صفحے کا۔ ایک کھیت تھا، کھیت باری تھی، اس میں بیچارہ کھیت والا اس باری میں بینگن بوتا تھا، تو ایک آدمی بینگن چورانے کے لیے آوے، اس کا چور کا نام تھا تلا تلدھاری، سمجھا؟ تلا تلدھاری اس کا نام تھا۔ تو باری میں جاوے رات کو 12-1 بجے اور ایک کونے پر کھڑا رہ کر کہے، باری رے باری تجھے پوچھے تلا تلدھاری 2-4 بینگن توڑ لوں؟ تو خود بات خود کہے توڑ لینا 10-12، تو 10-12 بینگن توڑ کے جھولی میں ڈال کے چلا جاتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں تو اجازت لے کے لیتا ہوں، چوری کا کرتا ہوں، یہ خود یہ سمجھ رہا تھا، سمجھے؟ ایک مرتبہ کھیت کے مالک نے پورے کھیت کو چکر لگایا تو ایک کونے پہ بینگن ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی چور آتا ہے، اگر جانور کھاتا تو آدھا بینگن کھاتا، آدھا ٹنگا رہتا ہے، جڑ سے جانور نہیں کھا سکتا، یہ تو پوری جڑ سے ہی نہیں ہے، تو کوئی چور آتا ہے، چھپ کے بیٹھ گیا۔ ایک رات آیا، وہ رات کو کھڑا رہا کونے پر، کہتا ہے باری رے باری تجھے پوچھے تلا تلدھاری 2-4 بینگن توڑ لوں؟ تو خود بخود کہتا ہے توڑ لیں 10-12، پٹافٹ توڑ کے جھولے میں ڈال کے چلتا ہوا۔ تو اس نے پیچھے سے آگے تیرے باپ کا کھیت ہے، آدھا کھیت کھا گیا، آرام کا کھاؤ، آدھا کھیت کھا گیا۔ پکڑ کے لے گیا کنویں پر، اس کے ہاتھ باندھے اور پیر باندھے اور کمر میں رسی باندھی اور کنویں میں اتارا۔ اب اس کھیت والے کا نام تھا کھیما پھوا، تو کنویں کو کہتا ہے کنوارے کنواں تجھے پوچھے کھیما پھوا 2-4 گوتے کھلا لوں اس کو؟ تو خود بخود کہتا ہے کھلا لینا 10-12، تو ڈپڑو گوتے کھلا لیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ گوتے کھلے گا تب پتہ چلے گا مبارک تھا کہ گڑبڑ تھا۔ پھر کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب یہ لفڑے نہیں کروں گا۔ پھر کہیں گے جب مریں گے تب، ابھی نہیں مانیں گے بات کو، سمجھا؟ ابھی نہیں مانیں، پھر کہیں گے۔